آج کے اس دور میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایک ایسا واقعہ ناظرین کہ جس نے پوری پولیٹیکل ڈائنامکس کو تبدیل کر کے رکھ دیا، وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ اور آج ہم صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کا پس منظر، اس کے حالات، واقعات اور نتائج پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ بات یہ ناظرین، آئیے چلتے ہیں تاریخ کے اوراق تھوڑا سا پلٹتے ہیں اور دنیا کی سیاسی تاریخ کے سیاسی بصیرت سے بھرپور انتہائی عظیم ترین سیاسی معاہدے صلح حدیبیہ اور جانثاروں کی جانثاری کی اس عظیم ترین بیعت رضوان کی بات کرتے ہیں کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے جلوہ افروز ہیں اور شوق شہادت سے سرشار، شمع رسالت کے پروانے دیوانہ وار اپنے ہادی و مرشد کے دست مبارک پر اپنا سر کٹانے اور اپنا سب کچھ لٹانے کی بیعت کر رہے ہیں۔ سرفروشی اور جانثاری کا ناظرین یہ روح پرور منظر عالم بالا کے مکی بھی دیکھ کر اس وقت وشت کی کیفیت میں مبتلا تھے کہ کیا عشق ہے اور کیا فدائیت ہے۔ ذوالقعدہ 6 ہجری کو تاریخ اسلام نے ایک نیا اور انتہائی اہم ترین موڑ لیا۔ ناظرین میرے ساتھ رہیے گا، ایک ایسا موڑ جس نے اسلام کے لیے فتح کے مکمل طور پہ نئے دروازے کھول دیے، ایک ایسا موڑ جس نے اسلام کی ترویج و اشاعت میں انتہائی مؤثر ترین کردار ادا کیا۔ اس نئے اور اہم ترین موڑ میں قرآن پاک ناظرین جب اس کی روشنی سے ہم استفادہ کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ واضح طور پہ اعلان ہوتا نظر آتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر فتح مبین ہے، اور تاریخ اسلام میں اسے صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمان مکہ چھوڑ کر قریب 300 میل دور یعنی مدینہ طیبہ جا کر آباد ہو چکے، مگر کفار نے یہاں بھی انہیں آرام و سکون کی سانس نہیں لینے دیا۔ اکا دکا جھڑپوں کے علاوہ یکے بعد دیگرے بدر، احد اور خندق کی جنگیں ہوئیں۔ جنگ و جدال کا یہ سلسلہ ناظرین مکمل طور پہ جاری و ساری رہا۔ اہل مکہ نے مسلمانوں کے لیے مکے کے دروازے مکمل طور پہ بند کر دیے تھے۔ خانہ کعبہ کے طواف اور زیارت کے لیے سرزمین عرب کا ہر شخص آ سکتا تھا، لیکن مسلمانوں پر یہ قدغن تھی کہ وہ حرم شریف میں نہیں آ سکتے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جانثاروں اور مہاجرین مکہ کے ساتھ ہجرت کیے ہوئے تقریباً 6 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ وہ بیت اللہ ناظرین، وہ بیت اللہ جس کی بنیاد آپ علیہ السلام کی جد امجد نے رکھی تھی، وہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، اسی بیت اللہ کی زیارت کی طلب بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اور کیوں نہ ہو ناظرین کہ جد امجد نے تعمیر کی، اللہ کا گھر ہے جس اللہ کا کلمہ وہ پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ شدت تمنائے حج دلوں میں مچل رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی تمنا کو لیے اللہ کے حکم کے منتظر تھے۔ لہٰذا ٹھیک 1 سال کے بعد دو جہاں کے مالک کو مختار نے ایک روز خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی معیت میں بیت اللہ کا قصد کیا اور امن و سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہوئے اور عمرہ کیا۔ پھر چشم فلک نے ناظرین وہ منظر دیکھا کہ مصطفوی کہکشاں کے کم و بیش 1400 ستارے کائنات کے چاند کو اپنے جلوں میں، اپنے پروٹوکول میں مکے لے کر چلے۔ اس سال قریشیوں کی ہٹ درمی کی وجہ سے مسلمان عمرہ تو نہ کر سکے مگر مقام حدیبیہ پر ٹھہرے۔ مگر ناظرین ہوا یہ کہ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کی صورت میں عظیم ترین فتح حاصل کر کے لوٹے، جس سے اسلام کی ایکسپینشن اور فتح و نصرت کا وہ باب کھلا جس نے پورے جزیرہ عرب کی سیاسی ڈائنامکس کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ صلح اسلام اور ہادی اسلام کے مشن کی تکمیل کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم الشان فتح ثابت ہوئی۔ کفار نے ان شرائط کو مان کر گویا مسلمانوں کی آزاد حیثیت کو مکمل طور پر تسلیم کر لیا، یعنی مسلمان باقاعدہ ایک طاقت تسلیم کیے گئے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان حالت جنگ کی کیفیت ناظرین اختتام پذیر ہوئی اور تبلیغ اسلام کا کام اس زور و شور سے شروع ہوا اور ایسی کامیابیاں نصیب ہوئیں کہ گزشتہ 19 برسوں کی جد و جہد ایک طرف تھی اور صلح کے بعد کے 2 سال کے نتائج ایک طرف تھے۔ قبائل کے قبائل فوج در فوج مدینہ کا رخ کر رہے تھے اور حضور کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر رہے تھے۔ اس سفر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1400 ستارے تھے ناظرین، 1400 ستاروں کے جلوں میں آپ تھے۔ اور ٹھیک 2 سال کے بعد فتح مکہ ہوا تو ستاروں کی تعداد 10,000 کے قریب ہو گئی۔ اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے کہ اسلام میں کوئی فتح حدیبیہ سے بڑی نہیں۔ بس آخری جملے ادا کر رہا ہوں کہ لوگوں کی عقلیں اس راز کو سمجھنے سے قاصر تھیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رب کے درمیان تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر سہیل بن عمرو
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. اچھا وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے جانور ذبح کر رہے تھے تو وہ ان جانوروں کو پکڑ پکڑ کر حضور کے قریب لے آتا تھا, اور جب حجام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلق کیا تو میں نے دیکھا کہ وہی ان کے منہائے مبارک کو چن رہا تھا, اور میں دیکھتا تھا کہ وہ انہیں اپنی آنکھوں پر رکھتا تھا. اس وقت مجھے سہیل کا وہ انکار یاد آ گیا جو حدیبیہ کے دن اس نے کیا تھا کہ بسم اللہ شریف لکھنے سے بھی اس نے انکار کیا اور محمد رسول اللہ لکھنے سے بھی اس نے انکار کیا. میں نے اللہ تعالیٰ کی اس بات پر حمد و ثنا کی جس نے اس کو اسلام کی توفیق عطا کر دی. اور اس کے بعد ناظرین دنیا نے دیکھا کہ ہم نے خیبر بھی فتح کیا, فدق بھی, وادی قرا بھی, تیمہ بھی, اور تبوک میں بھی اسلام کا پرچم ہم نے گاڑ دیا الحمدللہ. یہ تھی صلح حدیبیہ.